ہم انتظامیہ سے خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم انتظامیہ کو خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے۔ یہ تنازع 2010 سے شروع ہے۔ ہمارے ساتھ جنگل کا قبضہ 1300 سے ہے، شاہ جہان دور حکومت سے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ شاہ جہان کے دور میں خوشحال خان خٹک جو تھا، دیوان خوشحال خان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب میں خورے کے بنڈئی گال میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر رات گزاروں گا۔ اس کے بعد 1300 سے لے کر 1870 تک بری صغیر کی پہلی دفعہ 1870 میں محکمہ مال نے زمینوں کے کام شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت بانڈینگال ہمارے 1870 کے نقشے میں موجود ہیں، نقشہ میرے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 1895 میں بندوبست ہوا ہے دوسرا، 1895 کا نقشہ بھی میرے پاس ہی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا بندوبست ہوا ہے سن 28 میں، موجودہ زیر کار عدالتوں میں فیصلے آج کل 28 بندوبست کے زیر تخت ہوتے ہیں۔ اس کا نقشہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ 28 بندوبست کے سن 28 کے بندوبست کے تخت خسرہ نمبر 1267 9021 کنال 15 مرلے ہمارا رقبہ ہے بانڈا انگال کا۔ ایک دوسرا انگال ہے، افتاد انگال اس کا نام ہے، اوپر والا حصہ۔ وہ افتاد انگال ہمارے ایک بھائی ہے درگئے، ادھر سے 1 کلومیٹر پر گاؤں ہے درگئے، اس کو ہم نے دیا ہوا ہے۔ اس کا خسرہ نمبر ہے 1267، اس کا رقبہ ہے 4947 کنال 10 مرلے۔ ٹوٹل ہمارا بانڈینگال کا جو ہے نا رقبہ ہے 13,969 کنال 5 مرلے۔ 28 بندوبست کے بعد جتنا عرصہ گزرتا گیا اور ہمارا جب ہم انگال بیچتے تھے جنگل، تو یہ موسم خیر والے ہمارے ساتھ 2009 تک مزدوری کیا کرتے تھے، دیہڑی دار نہیں مزدور۔ 2010 میں پہلی دفعہ موسم خیل کے نوجوانان نے گمراہی کا شکار ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ بانڈینگال پر دعوی دائر کرتے تاکہ بکری اگر ہمارا جاتی، ہمارا اور مال مویشی اگر جاتے ہیں تو جرمانے سے ہم بچ جائیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ 2010 میں ڈی پی او نوشہرہ کو اپلیکیشن دے دیا ہے کہ موضوع خورے درگاہ کے ساتھ ہمارا تنازع ہے، بانڈا انگال پر ہمارا فیصلہ کر لیں۔ اس نے ڈی پی او نوشہرہ نے مسالتی کمیٹی اکوڑا خٹک، جس کا موجودہ چیئرمین بھی ہے اقبال یوسف، اس کو بھیجا ہے، اور نظام پور کا جو مسالتی کمیٹی کا جو چیئرمین ہے پولیس اسٹیشن نظام پور کا، شاد محمد اس وقت تھا، ابھی تو وہ نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیے، لیکن بہرحال اس کے دستخط ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کمیٹی کے ساتھ بھی 15 ممبر تھے، دوسری کمیٹی کے ساتھ بھی 15 ممبر، 30 ممبران نے ہمارے
حق میں جو فیصلہ دیا تھا دونوں مصالحتی کمیٹیوں نے، انہوں نے بھی دستخط کیے اور ماسم خیل کے لوگوں نے بھی دستخط کیے، فریقین نے، ہمارے دستخط بھی ہے اور ماسم خیل کے لوگوں کے دستخط بھی ہے۔ چند دنوں کے بعد نوشہرہ عدالت سے سول جج اورنگزیب نوشہرہ ایک وارنٹ ہمیں موصول ہوا۔ ہم نے جب پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ماسم خیل والے یہ مصالحتی کمیٹی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ انہوں نے سول جج اورنگزیب کے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ ہم نے جواب دے دیا۔ میرا وکیل تھا حاجی ریاض۔ حاجی ریاض نے اس کو جج صاحب کو کہا ہے اورنگزیب کو کہ نہیں اسٹے پر پاس کریں گے، اور مجھے کہا ہے کہ وہی فائل لے کر آپ میرے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی فگر مجھ سے میرے بھول جائے تو آپ مجھے بتا دیں گے۔ بحث شروع ہو گئی۔ ہماری طرف سے ایک وکیل تھا، آج کل ایڈوکیٹ جنرل ہے پشاور میں، اور ان کی طرف سے 5 وکلاء تھے جو اسلام آباد سے بلائے گئے تھے۔ جب بحث ہو گئی وہ وکلاء تو خاموش کھڑے تھے، ان کو کیا یاد تھا؟ حاجی ریاض اس سے پہلے بھی اس بارے میں انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا ڈسکشن کیا تھا کہ بحث ہو رہی تھی، تو اس وقت جو ہے نا اورنگزیب نے کہا ہے کہ اچھا یہ 3 نمبروں پر اسٹے جو ہے نا میں نے چھوڑ دیا ہے، باقی پر ختم۔ میں نے جو حاجی ریاض وکیل تھا اس کے کان میں کہا ہے کہ سر آپ اس کو کہیں کہ ایکسیپٹڈ۔ وہ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ ہمارے نمبر نہیں، یہ ماسم خیل کے نمبر ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ سر ایکسیپٹڈ، سر ایکسیپٹڈ۔ وہ 5 وکلاء حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارا مخالف دعویٰ ہم نے کیا ہوا ہے اور ہمارا مخالف وکیل کہتے ہیں کہ ایکسیپٹڈ۔ جب یہ باہر نکل گئے تو جب انہوں نے دیکھا ہے تو کیس انہوں نے غلط بنایا تھا، جھوٹا کیس بنایا تھا نا۔ سر آپ کا کیا نام ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ افتخار صاحب، انہوں نے جھوٹا کیس بنایا تھا۔ انہوں سینئر وکلاء بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ایسے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس ایسے بنتا ہے، یہ کس قسم کا کیس آپ نے بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے درخواست دے دیا اورنگزیب سول جج کو کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیس ہم نے غلط بنایا ہے، لہٰذا ہمیں فریش کیس دائر کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ انہوں نے اورنگزیب سول جج نے ان کا درخواست خارج کر دیا اور ان کو فریش کیس دائر کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ اب یہ بتائیں